أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، 116 اور 117 کی تطبیق۔ وللہ لام اسم جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ لام اسم جلالہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے۔ ہل لام ساکن کا دھیان رکھے، ہل نہیں، مش شین میں تفشی کی صفت ہے، آواز پھیل کے آئے گی۔ والمغرب قائن میں ساکن ہونے کی صورت میں آواز جاری رہتی ہے۔ با کے اوپر قلقلہ رک رہے ہیں تو قلقلہ کریں گے۔ فَأَيْنَمَا یائلین ما الف مدہ تولو واو مدہ فثم ثا ہے سین نہ پڑے اس کو فثم وجہ اللہ جیم کے اوپر قلقلہ اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ نون مشد پر غنہ کرے، یہاں پہ بھی اس میں جلالہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ واسع الف مدہ عن تنوین کا اظہار کریں گے، آگے عین ہے، لی یا مدہ اور آخر میں مد وقفی۔ وقالو قا الف مدہ لو، یہاں پہ لام پیش کو ہم تا سے ملائیں گے۔ قالت، پھر خا اور دال کا دھیان رکھے، خا موٹے حروف میں سے ہے اور دال انتہائی نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ، خا موٹی ہوگی، پھر دال کو ہم نرم پڑھیں گے، پھر اس وجالے کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ تو دھیان رکھے خا کے ساتھ دال کو موٹا نہ پڑھے اور اس میں جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ ولدا رک رہے تو تنوین سے ایک زبر ہٹ جائے گا اور الف مدہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی۔ سبحانہ با کے اوپر قلقلہ۔ بل لہو ما فی السماوات، ما الف مدہ فی السماوات سن میں سختی اور سیٹی، کڑ حرکات الف مدہ کے مقام۔ والارض کل لہو تنوین کے بعد لام ادغام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ قانتون قوف کو موٹا پڑے اور تو و مدہ اور آخر میں مد وقفی۔ بدیع دی یا مدہ السماوات والارض واذا الف مدہ قضا مد کریں گے یہاں پہ مد منفصل۔ امرا تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ فانما نون شدد پر غنہ ما الف مدہ یقو و مدہ لہو کن نون پر اخفا فیکون کو و مدہ اور آخر میں مد وقفی، مد عارض وقفی۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 3 آیات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ان کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 115، 116 اور 117۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں، تُوَلُّوا تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ تو وہیں پر، ادھر ہی، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔
اس میں نیا ایک لفظ ہے مشرق، شین را قوف اس کا روٹ ہے، یہ سمت کا نام ہے اور جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں۔ والمغرب غائن را با اس کا روٹ ہے، یہ بھی سمت کا نام ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب وہیں پہ اس کو مغرب کہتے ہیں۔ پھر ہے فسما، سا میم میم، نوٹ کیجئے یہ لفظ ہے سما، اس کا مطلب ہوتا ہے ادھر، اس جگہ، یہاں یا وہاں کے معنوں میں آتا ہے یہ، اور یہ اسم اشارہ بعید ہے، یہ سما ہے۔ ہم سما بھی پڑھیں گے، سما سا کے اوپر میم وہ ایک الگ لفظ ہے، جہاں پہ ہم پڑھیں سما، لیکن سما بھی پڑھیں گے، پھر میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور لیکن یہ سما ہے، نوٹ کیجئے سا کے اوپر زبر ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 116 پہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقالو اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، ما فی جو کچھ ہے آسمانوں میں، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کل لہو قانتون، کلو سب کے سب، کلن سب کے سب، لہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، قوف نون تا روٹ ہے اس کا، قانتون کہتے ہیں فرما بردار کو۔ ایسے عبادت کرنا، ایسے متوجہ ہو کر عبادت کرنا کہ ہر طرف سے توجہ ہٹ جائے، اور مستقل فرما برداری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قنوت، اور ایسی اطاعت جس میں ہمیشگی ہو۔ آیت نمبر 117 ہے، بدیع السماوات والارض، بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اور واذا اور جب، قضا پورا فیصلہ کر دیتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی چیز کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں بدیع نیا لفظ ہے، با دال عین روٹ ہے اس کا، بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنا، بغیر کسی کی تقلید، بغیر کسی کی مثال سے کچھ پیدا کرنا، بغیر کسی آلے، بغیر کسی مادے، بغیر زمان اور مکان کے کوئی چیز پیدا کرنا، یعنی بالکل نئے سرے سے ایک نئی چیز پیدا کرنا جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہ ہو، کوئی اگزامپل نہ ہو، اور یہ صرف اللہ کی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایجاد کرنا، ایجاد جو ہوتی ہے وہ وجود میں لانے والی چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی چیز پہلے اگزامپل موجود ہوتی ہے، مثال موجود ہوتی ہے، تو اس سے چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن بدیع جو ہے یہ ایسی چیز بنانا جس میں کوئی پہلے مثال نہ ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنا، اور بدعت بھی اسی سے ہے، وہ بھی ایسی ہوتا ہے، بالکل ایک نئی چیز پیدا کر دی جاتی ہے جس کا پہلے کوئی اگزامپل موجود نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد قضا لفظ ہے، قاف ضاد یا، قضا کہتے ہیں فیصلہ کرنا، حکم دینا، کسی بات کو پورا کرنا، قاضی بھی اسی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیات 115، 116 اور 117۔ 115 کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا، جو کہ فلسطین میں ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر تعمیر کی تھی، اور اس سے 40 سال پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ میں مسجد حرام کی بنیاد رکھی تھی۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے ایک رومی بادشاہ نے اس کا نام ایلیا بھی رکھا تھا۔
ایلیا یا ایلیا۔ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے، دائمی ہے، عالمگیر ہے، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا تھا اور بعد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محدود مدت کے لیے یہ قبلہ رہا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء مسجد اقصی میں نماز اور دیگر عبادات کیا کرتے تھے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ میں تشریف لاتے تھے۔ یعنی یہ دونوں مراکز جو ہیں یہ زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور ان کو سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی بنیادیں بھی نہیں بچی تھیں، بالکل سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا نا، بنیادیں بھی نہیں بچی تھیں، اور پھر یہ وقتاً فوقتاً تعمیر ہوتا رہا، اور معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، پھر عالم بالا کی سیر کروائی، اور آپ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور اس نماز کی امامت کروائی۔ گویا کہ یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کو دنیا کی سرداری دے دی، اب یہ لوگ اللہ سے لوگوں کو جوڑیں گے، مسلمانوں نے انبیاء کا کام اب مسلمانوں نے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کی جگہ پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل حکومت نے جب وہ بخت نصر نے کیا تھا نا 586 قبل مسیح میں تباہ و برباد کر دیا تھا، تو باقی سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، صرف دیوار گریہ بچی، تو یہیں پہ اس دیوار گریہ کے پاس ہی کھڑے ہو کر یہ لوگ اپنی تورات پڑھتے ہیں اور روتے دھوتے ہیں، اور بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے تباہ کر دیا تھا۔ آج کے یہودی آپ کو پتہ ہے بیت المقدس میں مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی سے تھوڑے وقفے پر تعمیر کی گئی تھی، جبکہ یہودی یہ بات نہیں مانتے، بس اڑے میں اپنی بات پہ، اسی لیے اتنی تباہی مچا رہے ہیں وہ اس وقت فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھودی گئیں، لیکن کہیں سے بھی ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی نہیں نکلی، جو کہ ثبوت ہے کہ یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہمیشہ سے اختلاف رہا۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے میں آپ کو آگے بات بتاتی ہوں، آیت کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ کیا بات ہے کہ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت مریم جو ہیں بیت المقدس کے مشرقی جانب عبادت کرتی تھیں، لہٰذا قبلے کا رخ مشرق کی جانب ہونا چاہیے، جبکہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ قبلہ اس کے مغرب کی طرف ہے بیت المقدس کے۔ اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے تھے اور مشرکین ان دونوں سے ہٹ کر بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ مسلمانوں نے جب ہجرت کی اور مدینہ کر آباد ہوئے تو کچھ عرصے کے لیے 16-17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس پر یہودی بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں کو بیت اللہ سے محبت اور عقیدت تھی۔ قبلہ کی تبدیلی ان کے لیے دراصل امتحان تھی اور آزمائش تھی، کیونکہ مسلمانوں کو لگا کہ پہلے ہمارا گھر چھٹ گیا اور اب ہمارے سے ہمارا قبلہ بھی چھٹ گیا، تو بہت دل تنگ ہوئے اس وقت مسلمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ان کو سرخرو کرنے کے بعد، جبکہ وہ سرخرو ہو گئے، دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اور قیامت تک کے لیے بنا دیا گیا۔ اور آیت نمبر 142 میں اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب ہم آیت 142 پہ جائیں گے۔ یہاں ابھی پہلے ذہن سازی کی جا رہی ہے، کیونکہ بیت اللہ قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہودی بہت ناراض ہوئے اور تانے دینے لگے کہ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ کسی سمت میں قید نہیں ہے، کسی سمت میں مقید نہیں ہے، یعنی کسی خاص جگہ اللہ موجود نہیں، بلکہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مشرق و مغرب میں جس جگہ بھی ہو اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لو۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی، لہٰذا کہا جا رہا ہے مشرق اور مغرب جس سمت میں بھی رخ پھیرو، سب سمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔
تو تعداد میں لوگ زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یہ آیت خوف اور سفر کے وقت کے لیے ہے، یعنی سفر اور خوف یعنی حالت جنگ میں نماز جس طرف بھی منہ کر کے ادا کی جائے گی نماز ادا ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف بھی ہوتا تھا نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ نفل نماز، نوٹ کیجئے، نفل نماز سواری پر ادا کی جا سکتی ہے۔ پہلے سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نیت کر لی جائے، پھر سواری کا رخ منزل کی طرف پھیر دیا جائے، چاہے بالکل اس کے اپوزٹ ہو، اور لیکن فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی۔ جہاز، ٹرین یا بس جس کو رکوایا نہیں جا سکتا اس میں مجبوری کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے، وہ بھی اگر جمع صلات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ ٹائم کا سفر ہے، جمع صلات کا بھی موقع نہیں، تو پھر چلتی ٹرین میں، چلتی بس میں، چلتے جہاز میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی گاڑی میں ہیں تو چلتی ہوئی گاڑی میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جنہیں کوشش کے باوجود قبلہ نہ مل سکے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندازے سے سمت کا تعین کر لیں اور نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سمت کا پتہ چل جائے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ترمذی میں آیا ہے، حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ نماز کے لیے رکے، رات اندھیری تھی، اسٹے کیا رات کو، رات اندھیری تھی، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور پتھر سے اندازے سے نماز پڑھ لی، اور پھر پتھر سے نشان لگا دیے کہ جہاں جس طرف قبلہ سمجھ کے نمازیں پڑھی تھیں۔ صبح اٹھ کر جب دیکھا گیا تو ہر ایک کا قبلہ دوسرے سے فرق تھا۔ روشنی میں پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ کسی نے کسی طرف رخ کر کے پڑھی، کسی نے کسی طرف، ہر ایک کا قبلہ تھوڑا تھوڑا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس سمت کی طرف بھی رخ کرنے کا کر کے تم نماز پڑھو گے اسی سمت میں اللہ موجود ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ کسی سمت کو اگر ہم مقدس سمجھتے ہیں تو یہ تقدس دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی سمت مقدس نہیں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی آپ دیکھیے مقدس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ نے کہا چینج کیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے کے لیے، مسلمانوں میں کو منظم کرنے کے لیے، ان کے اندر یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تھوڑے عرصے کے لیے چینج کر دیا تھا۔ پھر آخر میں اللہ فرمانا، اللہ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وسعت جو ہے نا وہ علم کے ساتھ آتی ہے، اور یہ دونوں صفات اکٹھی آئیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں تو ہمیں اپنے اندر وسیع القلبی بھی پیدا کرنی ہوگی، وسیع النظری بھی پیدا کرنی ہوگی، اپنے مسلک کے ساتھ دوسرے مسلک والوں کو بھی مسجدوں کے اندر آنے دیا جائے اور علم کو عام کیا جائے، یہاں پہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کی سخاوت اور اللہ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو ڈھانپا ہوا ہے اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنی سخاوت کے ساتھ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا کوشش کے باوجود قبلہ ڈھونڈنے میں غلطی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ اخلاص اور نیت کے ساتھ مجھے پکار رہا تھا، صحیح سے پتہ چل جائے تو نماز کو ایک دفعہ پڑھ لی نا تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ہم پر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر بات وہی دوبارہ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نیت دیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ واسع علیم، بہت وسعت والا ہے اللہ۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ فرما رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے ایک بیٹا۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کے اندر بہت آپ دیکھیے بہت بڑی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس میں نا دراصل عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ 3 گروہ تھے جو شرک کر رہے تھے، تینوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ابھی پڑھ کے ہٹے ہیں تھوڑا سا پہلے، باقی سب جہنم میں جانے والے، ہمارے علاوہ سب گمراہ ہیں، صرف ہم ہی حق پر ہیں۔ اور اپنے عقیدے کی خرابی کا یہ عالم تھا کہ یہود کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین تینوں. تو اللہ فرما رہے ہیں پاک ہے اللہ کی ذات، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اس کا خالق ہے، اس کا بنانے والا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس کی فرما برداری کر رہی ہے، اور سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے. اللہ کی ذات ان کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ خالق مالک مدبر ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے. اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہوتی ہے کیونکہ انسان کمزور اور محتاج ہے، اور اس کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے، بڑھاپے میں سہارا دینے کے لیے اولاد چاہیے، اسے اپنی وراثت کو سنبھالنے کے لیے اولاد چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں، ان تمام خامیوں سے پاک ہے. جو انہوں نے گھر رکھا ہے، اللہ کی شان تو بہت ہی بلند اور بالا ہے. یعنی یہ جو محتاجی ہے نا، یہ انسانوں کے لیے ہیں. سبحانہ فرما کے اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. یہ نہیں کہا گیا نہیں اللہ نے بیٹا نہیں بنایا. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت طرز کلام ہے اللہ کا. یہ نہیں کہا نہیں اللہ نے بیٹا نہیں، بلکہ کہہ دیا گیا سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان لغویات سے جو یہ لوگ اللہ کے اوپر گھڑ رہے ہیں. آیت نمبر 117 ہے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. اللہ کی مزید شان، اللہ کی مزید بڑائی بیان ہو رہی ہے. یعنی وہ زمین اور آسمان کا موجد ہے، ان کو عدم سے، جب کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے وہ وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی کام کی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اسی آیت میں شرک کرنے والے تینوں گروہوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان جو اتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کا بنانا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ کی کبریائی بڑائی اور شان کو پہچانو. اس نے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ ان کا بدیع ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے. یہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بنایا، اور ان کو بنانے کے لیے اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں پڑی، کسی سے مدد نہیں لینی پڑی. کسی کام کے کرنے کے لیے فوج اور لشکر نہیں چاہیے اللہ کو. اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے، فَيَكُونُ، تو وہ کام ہو جاتا ہے. جب وہ کن کہتا ہے تو کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ کام فوراً نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے. درخت سالوں بعد پروان چڑھ کر پھل دینے کے قابل ہوتے ہیں. بچہ 9 مہینے میں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر دنیا میں آنکھ کھولتا ہے. اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو دوسروں کے محتاج ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ آیت یہود، نصارہ، مشرکین کے غلط عقیدوں کی نفی کرتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا نا، وہ لوگ انہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیا تھا. پہلے عیسائیوں کی بات ہو رہی تھی کہ عیسائیوں کے اندر عقیدہ تثلیث جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ گیا تھا، اور وہ 3 خداؤں میں ایک خدا بنا رہے تھے. پھر اب ذکر آ گیا کہ صرف عیسائی نہیں، ان کو ہی بات کیا کرنی، یہودی بھی ایسے ہی ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، مشرکین بھی ایسے ہی ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی کوئی کمزوری نہیں، وہ کوئی محتاجی نہیں، وہ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے. دیکھیے الفاظ آئے ہیں کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. اور پھر بتا دیا گیا وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا تو کہتا ہے ہو جا، اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین.